پہلی وضاحت یہ ہے کہ دعا سے کوئی منکر نہیں، دعا دین کا ایک ستون ہے اور عبادتوں کا ایک مقصد۔ آپ اپنے دعویٰ کس بات میں بات کریں؟ یہ میرے دعویٰ کی وضاحت ہے۔ اصول مناظرہ ہٹ چیز کرنے کے لیے پر سینا دعوانا بذات چیز پر ہر کسی عید کرو یہ کریں اجازت کریں اگر ذوالفقار بشمنی کا بس خلاص بس خلاص ہر کسی عید کرو یہ یا نمے یا او دے صدر مجلس یوز کریں اجازت لے گڑا عید کی اگر حد عید کریں گڑا بشمو بشمو وہ مسری بسم اللہ عید کریں یہ خواجہ اسے مخصوص و حصہ سے دعا نہ کہ دعوت دی اردو ایک مخصوص حصہ ہے دعا کا کہ یہاں فریقین میں وہی تنازع کا سبب بنا ہوا۔ دعا اسلام میں ضروری ہے، دعا سے کوئی کسی کو نہیں روکا، دعا سلام سب کا فرض ہے۔ ایک آدمی کسی کو کہے گا اللہ تمہاری عمر میں برکت دے دے، دعا ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد صفیں سیدھی کڑی ہے، امام سلام پھیر کر اب دوبارہ ہاتھ اٹھا کے اس میت کے لیے ہاتھ اٹھانے کے ساتھ مجموعی طور پر دعا کرتا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ نہ قرآن میں ثابت، نہ حدیث میں ثابت، نہ فکر میں، نہ اجماع امت میں۔ انفرادی طور پر کوئی ساری زندگی سارا دن ساری رات کسی کے لیے دعا کرے، اس میں کیا کباب ہے؟ ایک خاص مخصوص دعا کی نسبت اس وقت ہمارا اور ان کا آپس میں تنازع ہے۔ اور میرے جواب میں جو میں نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد اسی جگہ اجتماعی طور پر دعا کرنا شرعاً ثابت نہیں، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ فقہ، نہ اجماع امت۔ بات ختم۔ نواب صاحب اجازت نمنیا مٹھیت کپا بسک عید کرے اس میں کشن ہے ہمارا ضرورت تھا پودے اڑن دے عید کپا بسک
इजाज़त नवाब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुफ्ती साहब, आपने अभी से बददियानती करनी शुरू कर दी है। पहला दावा आपने लिख के दिया कि इज्तिमाई तौर पर साबित नहीं, और दूसरा दावा लिख के दे दिया आपने ये बिदअत है। अब बताएं आपका पहला दावा दुरुस्त है या दूसरा दावा? दोनों दुरुस्त, पहले ना, क्योंकि एक मिनट अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। आप अपनी मर्जी भी जितना मर्जी बात करें अपनी बारी पे, अभी इंतजार करें आप। तो आपके पहले दोनों दावों में तजाद हुआ। पहले में आपने दावा किया कि शरअन साबित नहीं, और दूसरा दावा आपने लिख के दे दिया कि सरासर बिदअत है। तो आपके दोनों दावों में तजाद हुआ कि नहीं? आप बिस्मिल्लाह करें, तजाद बयानी से काम न लें। मौलाना साहब हैं, उम्र आपकी बड़ी है, दाढ़ी आपकी सफेद है, बिस्मिल्लाह करके सही अकीदा लिखी। इधर उधर जाने की क्या जरूरत? बात सुने, अभी बात खत्म नहीं हुई है। दूसरी बात आपने ये की, आपने कहा कि सफेद न तोड़कर वैसे दुआ मांगना हमारे नजदीक की। हमारे नजदीक जायज है क्या? हमारे नजदीक भी यही हमारा अकीदा ये है कि मरने के बाद मैयत के लिए नमाज जनाजा के बाद सफेद तोड़कर दुआ करनी चाहिए। हमारे मजहब मसलक में ये चीज नहीं कि सफेद तोड़े बगैर वैसे दुआ करें। हमारा भी अकीदा यही, जब तक सफेद नहीं तोड़ी जाएंगी तब तक ये नमाज जनाजे में ये ज्यादती होगा। जी जो कुछ कह रहे थे लिखो जी, लिखो 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 लिखेंगे सारा। हाँ अभी लिखेंगे, इसको लिखो और अपना जवाब भी सुनो। जी जी। वो पहले वाला देखिए कौन सा? सदर साहब मुझे बोलने की इजाजत है? जी, पहले मैं अपना जवाब दे। मैंने पहले दावा में लिखा था कि ये शरअन साबित है। दूसरे कागज पर लिखा था कि सरासर बिदअत है। ठीक है, ताबीर जुदा है, मकसद एक है। जो चीज शरअन साबित न हो उसको बिदअत ही कहते।
جی لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شرن جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ کتنی ہے؟ جی وہ کتنی چیزیں جو شرن ثابت ہے؟ جی میرا سوال ہے، آپ کا جواب۔ ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، وہ احکام مشروع غیر مشروع کی بات بعد میں مناظرے میں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں اچھا وہ تو بعد میں ہوگا نا، ابھی آپ دل ذرا اچھا، تکڑا کر کے رکھیں انشاءاللہ۔ باقی آپ ثابت قدم رہو، ہم تسلی ثابت رکھیں قدم انشاءاللہ۔ ہیں۔ ہم تو کافی عرصے سے آپ کو دیکھ باقی رہے ہیں۔ پہلے آپ نے لکھا تھا جی کہ یہ مستحب ہے، جی اس میں صفوں کے توڑ نہ توڑ کا آپ نے کوئی ذکر نہیں۔ یہ بات آپ نے چھیڑی تو میں نے لکھی، آپ نے ٹھیک چھیڑی ہے۔ اور آپ کے اس بات کی وضاحت کے لیے میں نے لکھی۔ ہاں جی جہاں کھانک میں تم نے جو جھگڑا لوگوں کے سر پر اٹھایا، جی وہ لوگ بھی بطور گواہ مسلمان کے موجود ہیں، وہاں تو یہ بات آپ نے نہیں کہا۔ میں وہاں گیا نہیں، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ نہیں میں گئے تو تو گیا آپ ہی کی نہیں وہاں پہ۔ جماعت والے گئے۔ تو آپ کے جماعت والے بھی گئے تھے، ان کو بات کرنی چاہیے، پھر آپ کیوں آئے ان کی نمائندگی کے لیے؟ ہاں نہ وہ آئے بات کرنے سے، کی تو آپ کیوں ابتدا آئے؟ تو آپ نے کرائی، دیکھیں نا، جھگڑا بات تو کی آپ ابتدا نے کی۔ اٹھایا، جھگڑا مولانا تو صاحب، آپ نے اٹھایا۔ مولانا صاحب بات دیکھیں، ابھی آپ کے کوئی نمائندے بیٹھے، بھیجے ان کو بات کریں ہم سے، بسم اللہ۔ تو آپ کیوں ان کا نمائندہ بن کے تشریف لائے؟ ہاں میں اس لیے اگر ان آپ ان کا نمائندہ ہوں بن کہ کے آئے آپ تو اب نے ان کا حوالہ نہ دینا۔ جھگڑا شروع کر دیا تو ہمیں مجبوراً آپ کا جواب دینا پڑا۔ کیا جھگڑا ہوا؟ آپ تھے وہاں، نہ پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو لوگوں کے جو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہی بات ہے، ہاں یہی بات ہے، تو اس کا یہی معنی یہی ہے بات کہ ہے، مسلمان جھوٹ بولتے ہیں۔ یہی یہ بات آپ ہے، کی اسی تعریف بات ہے، پہ کڑے رہے، یہ آپ کی تعریف اسی بات پہ آپ ڈٹے رہے۔ آپ جو ہے نا مطلب کی بات کریں مولانا صاحب، ادھر ادھر نہ جائیں، آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ جو آپ موضوع، جس موضوع کے لیے آپ پیروکار بن بس کے آئے موضوع ہیں، ابھی وہی بات کریں آپ۔ موضوع متعین ہے۔ ہاں جی، موضوع متعین، نماز جنازے کے بعد دعا جائز ہے۔ نماز تمہارے جنازے کے نزدیک بعد اجتماعی دعا شرعاً ثابت نہیں، بدعت ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے اور ثابت ہے، صحیح ہے۔ تو آپ دلیل دیں۔ ابھی دیکھیں، ٹھیک ہے جی، اب موضوع ہوا طے، صحیح۔ تمہارے نزدیک جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت، صحیح، ٹھیک۔ ہمارے نزدیک جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے، مستحب ہے، ٹھیک۔ اب دعوت ہے، اب اصول مناظرہ کے ساتھ یہ ہے، ہم ہیں مدعی، آپ ہیں مدعا، اور اصول مناظرہ میں یہ بھی ہے، پہلی تقریر مدعی کی ہوگی، دوسری تقریر مدعا کی۔ اب نواب صاحب سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، ایک دو آدمی بیچ میں بٹھائیں، گڑیوں والے، 5 منٹ میرا ٹائم ہوگا، میرا 5 منٹ پورا ہو جائے پھر وہ بات کریں گے، ان کا 5 منٹ پورا ہو جائے پھر میں بات کروں گا۔ ایک دوسرے کے تقریر میں مخل نہیں ہوں گے، جو مخل ہو جائے نواب صاحب اس کو نکال دیں یہاں سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، گراون دختور گزارے اچھا، مناظرے کا کل وقت 1.5 گھنٹے کا مولانا صاحب، جی جی، کل وقت 1.5 گھنٹے کا، ٹھیک بالکل ہے؟ جی، اپنے بیٹے بندو 1 گھنٹہ کر لیں، گھنٹے ہمارے حاجی دیکھ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔
حمد و ثناء کے بعد انتہائی واجب احترام قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، آج مولانا صاحب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔ تو چاہیے مولانا صاحب سب سے پہلے جب ان کی باری آئیں گے تو بدعت کی تعریف کریں کہ بدعت کہتے کس کو ہیں، اس کے بعد بدعت کی تقسیم کریں، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی قسم اس کی جائز ہے اور کون کون سی قسم ناجائز ہے، اور یہ بھی فتویٰ لگائیں جو کوئی اس بات کا قائل ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے اس پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا لیں۔ انشاءاللہ بھی آگے چل کے دلال میں ثابت کروں گا کہ مولانا صاحب کے فتوے سے حضور پاک بھی نہیں بچیں گے، صحابہ کرام بھی نہیں بچیں گے، اور خود اکابرین دیوبند بھی نہیں بچیں گے کہ انہوں نے جنازے کے بعد دعا کے قائل کو بدعتی نہیں کہا بلکہ انہوں نے اس کو جائز کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ثابت کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اپنی تقریبی باتوں کا جواب دیں گے۔ آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا میں ترجمہ بھی اپنی طرف سے نہیں کرتا، یہ ہے میرے ہاتھوں میں تفسیر عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب علماء دیوبند کے اکابر ہیں جن کا دیوبند کا تشخص انہی کے نام سے قائم ہے۔ اسی آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب جس کا ترجمہ لکھتے ہیں، اور جب تجھ سے پوچھے میرے بندے مجھ کو تو میں تو قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو، جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور یقین لائے مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آئیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے تفسیر سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں قبول کرنے والا ہوں، میں کنجوس نہیں، بڑا سخی ہوں، مانگنے والا مانگے میں خدا عطا کروں گا۔ آئیے آیت کریمہ کا شان نزول پیش کروں۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوا؟ یہ ہے میرے ہاتھوں میں تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ آیت کریمہ کے شان نزول میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آئے صحابہ کرام، عرض کرنے لگے لو نعلم ای الساعۃ ندعو، یا رسول اللہ ہمیں اس ساتھ کا پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت کی مانگی ہوئی دعا قبول کرتا ہے۔ آیا اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی دعا مقرر ہے؟ نماز سے پہلے ہو، نماز کے بعد، دوپہر ہو، صبح ہو، سپہر ہو، رات ہو، کون سا ٹائم، وہ کون سی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا؟ جب صحابہ نے یہ سوال کیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ دعا مانگنے کے لیے میں نے ٹائم مقرر نہیں کیا، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، محبوب جب تجھ سے میرے بندے مجھ خدا سے متعلق سوال کریں کہ اللہ دور ہے یا قریب، اللہ تعالیٰ کس وقت کی دعا کو قبول کرے گا؟ اللہ نے فرمایا انی قریب، میں دور نہیں، میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ارے میری شان تو یہ ہے میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگے۔ مولانا صاحب کو پتا ہوگا اجیبو یہاں پہ آیا ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے اذا دعانی، یہ اذا تعمیم اوقات کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی نہیں لگائی، ٹائم کی پابندی نہیں لگائی۔ ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں مولانا صاحب 4 ساڑھے 4 بج چکے ہیں، بتائیے اس وقت دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز نہیں؟ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی نبیہ درود شریف پڑھیے۔ جناب صدر گرامی قدر، میرا پہلا عرض یہ ہے کہ مولوی صاحب ہمیں واعظ سنا رہے ہیں، مناظرہ نہیں کرتے۔ جس چیز میں جھگڑا ہے اس کو چھوڑ کر دعا پر لگ گئے۔ دعا کے ہم بھی قائل ہیں، دعا مانگ مانگ کر کے ساری زندگی دعا میں کفایا۔ سوال یہ ہے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے جنازے ہوئے؟ وہ جنازہ کی نماز کس نے پڑھایا؟ یہاں تک کہا کہ کوئی بھی آدمی اگر فوت ہو مجھے اطلاع دیے بغیر کوئی جنازہ نماز اس پر نہ پڑھے۔ سارے جنازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اپنی زندگی میں، خلفائے راشدین نے، ائمہ مجتہدین نے۔ کسی ایک حدیث اگر وہ ضعیف ہے وہ ثابت کرے کہ یہاں دعا ہو چکی ہے نماز، پہلے قرآن میں ہے یا نہ، پھر حدیث میں آؤ، صحاح ستہ کی حدیثوں میں۔ آج آپ کے پاس اتنی کتابیں جمع ہو چکی ہیں، صرف ایک کتاب میں 1,50,000 190,000 حدیثیں جمع ہیں۔
लाओ किसी से साबित करो। वाज करने के लिए नहीं आए हैं, ना नवाज साहब वाज सुनने के लिए तैयार है, ना हम। बात ये करो और जो आपका दायरा है उसी में रहो, उसको छोड़कर इधर उधर भागने की कोशिश न करो। ये बताओ साफ कि दुआ साबित है, दिखाओ कुरान में, दिखाओ हदीस में, दिखाओ किसी भी हदीस में। जनाजे के बाद दुआ, वाज न करो, हम वाज सुनने के लिए नहीं आए जनाब। मेरा टाइम अगर से है या ना, लेकिन आपको बख्श दिया है। हम तो माशाल्लाह वैसे मौलाना साहब सदका खाने वाले नहीं, अभी इजाजत की बात नहीं, अब टाइम टेबल, चूंकि आपने अपना टाइम दे दिया ना, आपने अपना टाइम मुझे दे दिया, तो अभी आप खामोश हो जाएंगे, चुप रहे, क्योंकि हम सदका खाने वाले हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौत उनके लिए जो सदका खाते नहीं है। अभी सुने आप, पहली बात यह, मैंने मौलाना साहब के सामने आयत पेश की। अल्लाह फरमाता है जब भी मुझसे मांगो, इज़ा उमूम औकात के लिए है कि नहीं, तामीम औकात के लिए है नहीं। अल्लाह ने टाइम की पाबंदी नहीं लगाई। मैंने आपसे पूछा मौलाना साहब बताया इस वक्त 4:30 बजे हैं, इस वक्त दुआ मांगना जायज है या नहीं? अगर आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे अल्लाह ने फरमाया इज़ा दआनी, जब भी मांगो। क्या कुरान में आया 4:30 बजे दुआ मांगो? हदीस में है 4:30 बजे दुआ मांगो? किसी सहाबी का कौल है 4:30 बजे दुआ मांगो? अरे आप भी यही कहेंगे कि नबी पाक की कोई हदीस नहीं, कुरान की कोई आयत नहीं, किसी सहाबी का कौल नहीं। लेकिन बात यह, अल्लाह ने फरमाया उजीबो दाअवत दाई इज़ा दआनी, तुम जब भी मुझसे मांगोगे मैं खुदा कबूल करूंगा, इसलिए 4:30 बजे भी दुआ मांगना जायज है। मौलाना साहब आप इसका जवाब दे कि अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया इज़ा दआनी, जब भी मुझसे मांगेगा, जनाजे के बाद दुआ मांगने वाला इज़ा दआनी में शामिल है या नहीं, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात आपने की, मौलाना साहब कहने लगे ये मुतलक की बात है, इसमें हरे हम मुतलक की बात नहीं करते। जब तुम्हारे घर की बारी आती है तो इन्हीं आयतों को लेकर तुम अपने लिए पता नहीं क्या से क्या बहाने मांगते हो। ये लीजिए मेरे हाथों में है फतवा दारुल उलूम देवबंद, तुम्हारे मुफ्ती आज़म दारुल उलूम देवबंद मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब से किसी ने पूछा, मुफ्ती साहब ईदैन में दुआ किस वक्त मांगे, आया बाद नमाज के या बाद खुतबा के? सवाल हुआ उनसे कि किस वक्त दुआ मांगे। जवाब दिया ईदैन की नमाज के बाद, मिस्ल दीगर नमाजों के दुआ मांगना मुस्तहब है, खुतबा के बाद दुआ मांगने का इस्तेहबाब किसी रिवायत से साबित नहीं है। और ईदैन की नमाज के बाद दुआ करना इस्तेहबाब उन्हीं हदीसों व रिवायत से मालूम होता है जिनमें उमूमन नमाजों के बाद दुआ मांगना वारिद हुआ है। अरे जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम्हारे मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब कहते हैं ईदैन के लिए कोई खास हदीस नहीं, ईदैन के लिए कोई खास रिवायत नहीं। इन्हीं आयत को लेकर मुफ्ती साहब ईद की नमाज के बाद दुआ को जायज करार देते हैं। इन्हीं आयतों को, इन्हीं हदीस को जो मुतलक दुआ के बारे में नाज़िल हुई है, जो मुतलक दुआ के बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया है, इन्हीं हदीसों को लेकर तुम्हारे मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब ईद की नमाज के बाद दुआ को जायज करार देते हैं। जब तुम्हारे घर की बारी आ जाए तो वहां पे तामीम मुतलक व मुकय्यद की बात नहीं होती, वहां पे मुफरद इज्तिमाइयत की बात नहीं होती, वहां पे इन्हीं आयतों को बेस बनाकर तुम जायज करार देते हो। अब जब हमारी बारी आ जाए तो कहता है नहीं जी यहाँ पे तामीम औकात के लिए नहीं। जहां तक आपने बात की नमाज की मुतलक की बात की है, आइए मैं आपके सामने कुरान की दूसरी आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला ने महबूब को फरमाया फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़नसब, ऐ महबूब जब तू नमाज से फारिग हो जाए, इला रब्बिका फ़रग़ब, अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाना। मैं इसकी तफसीर नहीं करता, तफसीर करने वाले सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं। ये कौन से अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं? ये वही अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं। आए महबूब की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आप दुआ करें, मुझे कुरान की तफसीर बनने का बड़ा शौक है। सरकार ने दुआ की, फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिम तावील, या अल्लाह से कुरान की तफसीर का इल्म अता फरमा। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, सरकार ने दुआ की, फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताबा, या अल्लाह इसे कुरान की तालीम दे। दूसरी तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, सरकार ने दुआ की अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब वल हिकमत, या अल्लाह इसे किताब और हिकमत की तालीम दे। वही तुम हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास वो कुरान मजीद की आयत की तफसीर करते हैं। मौलाना साहब शायद आपने पढ़ा होगा, जो इमाम हाकिम का मुस्तदरिक आप उठा के लाए हैं, इसी मुस्तदरिक के अंदर इमाम हाकिम फरमाते हैं तफसीर सहाबी मुस्नदुन इंदहुमा, वो फरमाते हैं कि जब कोई सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सहाबी कुरान मजीद की तफसीर करे तो फरमाते हैं, इमाम हाकिम फरमाते हैं इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के नजदीक वो तफसीर रसूलुल्लाह की तफसीर शुमार होती है। आइए मैं अपनी तरफ से तफसीर नहीं करता, यह है मेरे हाथों में तफसीर इब्ने अब्बास, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास कुरान मजीद की आयत की तफसीर करते हैं। फरमाते हैं फ़इज़ा फ़रग़्ता मिनस सलातिल मक्तूबते फ़नसब बिद्दुआ, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तू फर्ज नमाजों से फारिग हो जाए तो अल्लाह ताला की तरफ दुआ के साथ मुतवज्जे हो जा। मौलवी साहब बताइए कि नमाज जनाजा नमाज है कि नहीं, और नमाज जनाजा फर्ज है कि नहीं? कतई नजर इसके कि फर्ज ऐन फर्ज किफाया की बात करें, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि नमाज जनाजा फर्ज है कि नहीं। और अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा फ़रग़्ता
فانصب اے من صلاۃ المکتوبۃ، عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں یعنی فرض نمازوں کے بعد. تو پتہ چلا کہ جنازہ بھی نماز ہے اور فرض کفایہ بھی ہے ایک اعتبار سے اور فرض عین بھی ہے ایک اعتبار سے. اب بتائیے جنازے کے بعد دعا مانگنے والا اس حکم میں شامل ہے کہ نہیں؟ دوسری بات کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں نماز کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، جنازے کی بات ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ، آگے چل کے ہم دلیل دیں گے. اور آپ نے کہا کہ دعا نہ مانگنے والا وہ بدعتی ہے، مانگنے والا وہ بدعتی ہے. ہم حضور کے حدیث بھی بعد میں پیش کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم اسی ترتیب سے جا رہے ہیں. پہلے آپ کو قرآن مجید کی آیتوں کا جواب دینا پڑے گا. جب آیتوں کے بارے میں آپ جواب نہیں دے سکیں گے، آپ نے ابھی تک اپنے دعوے کی دلیل میں ایک بھی قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے. پڑھی ہے اگر ہے آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت، پڑھ کے تو بتائیں ہمیں نا. جب آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ کیسے ان کا انکار کر سکتے ہیں؟ اپنے دعوے میں ایک قرآن کی آیت تو پڑھے نا، پڑھیے، بسم اللہ کریں. جب ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً دعا کا ذکر کیا، تو مطلقاً اس کے بعد ہم نے آپ سے یہ پوچھا پہلی آیت میں اذا دعان میں تعمیم اوقات ہے کہ نہیں، اور دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. اے محبوب مولانا صاحب آپ اپنی باری میں بول رہے ہیں، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں دیجیے. ابھی یہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے ابھی اس کی میں نے تفسیر پیش کی، وہ تفسیر صرف ابن کثیر میں نہیں ہے. یہی روایت قرآن کی آیت کے شان نزول میں نے تفسیر ابن کثیر سے بھی پیش کی. یہی شان نزول تفسیر خازن جلد نمبر 1 میں بھی موجود ہے، اور یہی آیت کریمہ کے شان نزول تفسیر ابن جریر میں علامہ ابن جریر صبری رحمۃ اللہ نے بھی یہی تفسیر نقل کی ہے. انہوں نے بھی یہی شان نزول لکھی ہے. آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اذا دعان میں جنازہ کے بعد دعا مانگنے والا شامل ہے کہ نہیں، اس کے تعمیم اوقات میں شامل ہے کہ نہیں. دوسرا آپ کو یہ بھی جواب دینا پڑے گا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. تفسیر میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، صحابی رسول تفسیر کر رہے ہیں. امام حاکم فرماتے ہیں تفسیر الصحابی مسرد عندہما، کہ امام حاکم فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی قرآن مجید کی تفسیر کرے تو وہ امام بخاری امام مسلم کے نزدیک رسول اللہ کی تفسیر گنی جاتی ہے. آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سائل ہے کہ نہیں. حالانکہ شاہ صاحب اللہ نے تجھے حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. شاہ جی تمہارے پاس کوئی آئے بھیک مانگنے کے لیے، کوئی سائل ہے، کچھ دے سکتے ہو تو دو، نہیں دے سکتے تو جھڑکو نہیں. ارے وہی خدا تجھے حکم دے رہا ہے کہ جب کوئی سائل تیرے پاس آئے مانگنے کے لیے، دے سکتے ہو تو دو، نہیں دے سکتے تو جھڑکو نہیں. بتاؤ اسی خدا کی بارگاہ میں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں؟ اور جو خدا مجھے اور تجھے تعلیم دے کہ سائل کو مت جھڑکو، جنازے کے بعد دعا مانگنے والے سائل کو وہ کیسے جھڑکے گا؟ آپ تو یہودیوں والی باتیں کر رہے ہیں. یہودی بھی کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ. نہیں قرآن کی آیت پڑھوں گا، نہیں قرآن کی آیت ویسے نہیں. یہودی کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم. یہودی کہتے تھے اللہ بڑا کنجوس ہے، اس کے ہاتھ بندے کسی کو نہیں دیتا. اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، دونوں ہاتھ کھلے، مانگنے والا ہے تو صحیح. جناب نواز صاحب اور حاضرین مجلس، گر امین مکتب و امین ملا کاری ایمان خراب ہوا. محترم نواب صاحب آپ کسی کو حکم دیتے ہیں چھائے لاؤ، وہ آپ کے سامنے جیپ حاضر کر دے. آپ کسی کو حکم دیتے ہیں جیپ لے آؤ، وہ آپ کے سامنے جگ حاضر کر دے. یہ وہی بات ہو رہی ہے جناب. عید کے متعلق نہیں ہے یہ بات، پانچوں نمازوں کے بارے میں یہ نہیں ہے بات، عام اوقات کی دعاؤں میں نہیں ہے یہ بات. اب عید بھی آ گئی، جمعہ کا خطبہ بھی آ گیا، 5 وقت کی نماز بھی آ گئی، یہ 4 بجے کا ٹائم بھی آ گیا. یہ دیکھو جس کو مناظرہ کرنا نہیں آتا وہ بھاگنا چاہتا ہے، وہ اس راستے کو چھوڑ کر ادھر سمجھ کرنے والے وہ صحیح راستے کو چھوڑ دیتے، مخفی راستوں سے نکلنے کی کوشش کرتے. میرا یہ دعویٰ ہے آپ سے کہ آپ سے اور مجھ سے سب سے زیادہ ہوشیار اگر یہ ایک کتاب ہے میرے سامنے، ساری دنیا سارا جہان کہے یہ کتاب ہے، محمد الرسول اللہ کہے یہ کتاب نہیں ہے، اس کی بات ہوگی. آپ 150 جنازہ جو نبی علیہ السلام نے پڑھایا ہے آپ ثابت کرو کسی ایک میں کہ آپ کو دعا ہو گئی یا نہ، اس کی سنت ثابت کرو. چالاکی چھوڑ دو. نبی نے 150 جنازہ پڑھایا، اگر کسی ایک میں اس نے نماز جنازہ کے بعد دعا کی ہے تو یہ میدان یہ گز. آپ نبی پر جھوٹ بولتے، کبھی ادھر بھاگتے، کبھی ادھر بھاگتے، کبھی ادھر بھاگتے، کبھی ادھر بھاگتے. یہ ہے میرا سوال، اور کچھ بات نہیں چاہیے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 150 نماز جنازہ پڑھایا. اگر وہ کسی جنازہ کے بعد دعا مانگی ہے تو اس وقت 10 لاکھ حدیثوں کا ڈھیر کتابوں کا موجود ہے. دکھاؤ, ایسے کتاب کھول کر دکھاؤ. یہ ہے, اگر مرد ہو پہلوان ہو دکھاؤ. یہ ہے, دور دور سے واز کرتے ہیں, تمہارے واز کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. دکھاؤ کسی کتاب میں. اس کتاب میں 1.5 لاکھ حدیث موجود ہے. یہ مجلس گواہ ہے. اگر اسی کتاب میں جہاں 1.5 لاکھ حدیث موجود ہے تم نے ایک ضعیف حدیث دکھایا جس میں جنازے کے بعد دعا ہے, میں ہار مانوں گا اور اس کو سلام کر کے نہیں ٹائم میرا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں سنت کا, قرآن کا. قرآن سے ثابت کرو. آپ عید کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ہے بھاگنے کا راستہ. یہ جو گریزی کرتے ہیں نا, وہ صحیح راستے کو چھوڑ دیتے ہیں, ادھر ادھر کھانک سے, ادھر دوسرے جگہ سے. آپ اسی صراط مستقیم پر چلو. بتاؤ قرآن میں نماز کی جنازہ کے بعد ہے دعا؟ بتاؤ ان حدیثوں میں ہے تو بسم اللہ کرو, کتاب کھولو. یہ صحیح بخاری ہے. 150 حدیث اس نے صرف جنازہ کے متعلق ذکر کیا ہے. اس کو کھول کے دکھاؤ کہ مولانا صاحب یہ ہے, ہم مان لیں گے. آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ ہمیں حدیث آپ نے دکھائی. اور آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ سیدھا راستے پر آؤ, بات کرو, جھوٹ مت بولو, منافقت نہ کرو. کبھی عید پر, کبھی نماز خطبہ پر یہ ثابت کرو کسی حدیث سے کہ یہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازے کے بعد دعا پڑھی. سب کو اطمینان ہے. بخاری میں ہے, ہاں بخاری میں یہ ہے صحیح بخاری, اصح الکتب بعد کتاب اللہ. 9000 حدیثیں اس میں موجود ہے. 9000 حدیثوں میں سے کسی ایک حدیث دکھاؤ اس بخاری میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہاں, پیغمبر کی محبت کا دعویٰ کرنے والا, اس کی سنت کے خلاف ٹیڑھا چلنے والا, کسی ایک حدیث میں 10 لاکھ حدیثیں ہیں اس وقت جہان میں یا دنیا میں, تو 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث پیش کرو, ایک پیش کرو. یہ غزو, یہ میدان لے لو, یہ بخاری لے لو. اس بیچارے کو نہیں ہے اس کے پاس بخاری. دکھاؤ, بخاری میں دکھاؤ. اس وقت میں 30 حدیث کی کتابیں لایا ہوں. ہاں, حدیث کی کتابیں فضول ہے. اللہ آپ کو فضول کرے گا جب رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب آپ کو چاہیے تھا, میں نے اذا سالک عبادی انی آیت, آپ کو جواب دینا چاہیے تھا نا. جواب کیوں دینے رہے؟ 30 لاکھ حدیثیں لائے تو ایک آپ دکھا دیں نا, ایک حدیث دکھا دے. سرکار نے فرمایا اور نماز جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. یہ الفاظ ہوں, نماز جنازہ کے بدعت دعا, نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. میں اپنا شکست تحریری لکھ کے دوں گا, دکھاؤ تو صحیح. بدعت کا لفظ ہو اس میں, بدعت کا لفظ ہو. اگر بدعت کا لفظ نہیں دکھا سکے تو آج کے مناظرے میں تمہاری شکست ہو گئی. اور دوسری آیت میں نے پیش کی, فیضا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. تفسیر بھی میں نے پیش کی عبداللہ بن عباس کی, اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے فتویٰ تعلم دیوبند پیش کیا کہ انہی آیتوں کو اور انہی حدیثوں کو لے کر تمہارے مفتی صاحب عیدین کے بعد عیدین کے بعد دعا کو جائز قرار دے رہے ہیں. یہ بات کیوں عزم کر گئے؟ کتنی چیزیں عزم کر کے جاؤ گے. لیکن یاد کرنا, جنگل میں نہیں پڑ رہے, اس وقت مولوی افتخار کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ایک ایک بات کا تم سے جواب بھی لوں گا, ایسے چھوڑوں گا نہیں. آئیے دوسری بات کروں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. اب حوالہ میں دوں گا, فتویٰ انصاف ہے تو آپ لگا لیں. یہ ہے میرے ہاتھوں میں تمہارے دیوبندیوں کا تشخص, فتویٰ دارالعلوم دیوبند, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 434. سنیے سوال. بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ 1 بار, سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا, اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ فتویٰ دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ نمبر 434 سے پڑھ رہا ہوں. پوچھا جا رہا ہے کہ جنازے کے بعد دعا پڑھنا کیسے ہے مصلیوں کا, اور جواب دیتے ہیں کیا؟ لکھتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں ہے.
سنیے اس میں کچھ حرج نہیں ہے، لے جائیے مولانا صاحب کو دے دیں ان کا فتویٰ دارالعلوم دیوبند، اور کہے تم نے کہا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے، فتویٰ لگائیں کہ تمہارے فتویٰ دارالعلوم دیوبند والے یہ مفتی صاحب بدعتی تھے یا نہیں، فتویٰ لگائیں۔ کہتے ہیں ابھی میں پڑھوں گا حدیث، ارے حدیث تو میں نے پڑھا نہیں، ابھی میں حدیث کی طرف آیا نہیں، ابھی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جب حدیث کی طرف آؤں گا انشاءاللہ یہ لاکھوں حدیث ہے تو کیا دیکھنا کہ میں کہاں کہاں سے حدیثیں لاؤں گا، ہوش وہاں بھی اڑ جائیں گے۔ اب آئیے قرآن کی ایک اور آیت پیش کر دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ ساتھ پھر میرا جواب آپ بیچ میں مت بولیں، خبردار جو بولا۔ دیکھیے دیکھیے جو لوگ قرآن مجید میں جو دعا نہیں مانگتے، آئیے ان کے بارے میں جو دعا نہیں مانگتے، جو دعا کے منکر ہیں، دعا مانگتے بھی نہیں چھوڑتے بھی نہیں، اللہ نے قرآن میں ان کے لیے کیا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ جہنمی جہنم سے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، تفسیر عثمانی ہے، ترجمہ بھی وہی کر رہا ہوں، اے ہمارے رب نکال لے ہم کو اس میں، اگر پھر ہم کریں تو ہم گناہگار، یعنی اگر ہم نے پھر بھی دعا کا انکار کیا تو ہم گناہگار۔ اللہ فرمائے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، ارے منکروں اسی طرح پڑے رہو پٹکارے ہوئے میں اس میں اور مجھ سے نہ بولو۔ اللہ فرمائے گا کیوں مت بولو، انہو کان فریق من عبادی، بے شک ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں، یقولون جو مجھ سے دعا مانگتے تھے کیا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہمارے ہم یقین لائے تو ہم معاف کر ہم کو اور رحم کر ہم پر، اور تو سب رحم والوں سے بہتر ہے۔ اللہ فرمائے گا فاتخذتموہم سخریا، پھر تم نے ان کو ٹٹوں میں پکڑا، حتی انسوکم ذکری، ارے یہاں تک کہ تم مجھ سے دعا مانگنا بھی بھول گئے، وکنتم منہم تضحکون، اور دعا مانگنے والوں پر تم ہنستے تھے۔ اللہ فرمائے گا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے صبر کرنے کا کہ وہی ہے مراد ان کو پہنچنے والے۔ آئیے میرے قرآن کی آیت پیش کر دی، اللہ فرمائے گا جو دعا مانگنے والے ہیں وانہم هم الفائزون، وہ قیامت والے دن کامیاب ہوں گے، جو دعا نہ مانگنے والے منکر ہیں اللہ فرمائے گا ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں آپ کس طریقے پہ جانا چاہیں گے۔ اب میں نے آپ کے سامنے فتویٰ دارالعلوم دیوبند پیش کیا، تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں لکھتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے کے متعلق سوال کیا گیا، وہ فرماتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں، ان کو کہنا چاہیے تھا بدعت، تم کیسے دیوبندی ہو، آئے تو دیوبندی کے مسلک کے پیروکار کے لیے، اور تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں تمہارے مفتی صاحب نے کیا فتویٰ دیا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں، اور آپ لکھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ ابھی آپ اپنے دوسرے کا فیصلہ کرنے میں کون سچا اور کون جھوٹا۔ ہاں آئیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 3 آیتیں پیش کی ہیں، جواب ہضم نہ کرنا، ابھی اذا سألک عبادی انی، اس کا بھی جواب دینا، اما السائل فلا تنہر، اس کا جواب دیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں، جواب دیں۔ محترم جناب نواب صاحب قدر جلسہ بجن نہ ہمیں سوال نہ داستا، یہ آپ نے جو کہا دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ پر یہ لکھا ہے، اس کے لیے دعا۔ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ مسئلہ قرآن سے ثابت کرو، ایک نہیں تو 10 لاکھ حدیثوں سے ثابت کرو، 2 اگر یہ بھی آپ کی بس میں نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت کرو، 3 اگر یہ نہیں تو 4 اماموں کی کتابوں سے ثابت کرو، 5 آپ میرے پاس یہ فتویٰ رکھ رہے ہیں، میں ان فتواؤں کو کبھی نہیں مانتا جو انگریز کے آنے کے بعد ہمیں آپس میں لڑا کر کتاب ایک دوسرے کے خلاف بنا کر کے آپ پیش کر رہے ہیں، حلوہ کھا رہے ہیں۔ لیکن سنو اپنی بددانیتی کا جواب، بددانیتی کا جواب سنو۔ تم نے کہا کہ یہ تمہارا فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، اس میں جائز رکھا ہے، کیوں جھوٹ بولے؟ جائز کا میں نے کہا، شرم نہیں آتی؟ جائز کا میں نے کہا، یہ دیکھو میں پڑھوں گا، اب میں پڑھوں گا، میں نے کہا اس نے جواب دی، اس میں کچھ حرج نہیں، اس کا جواب دیں۔ سنو بولتے ہیں سنو آپ بھائی، دے دیں کتاب بھیج دیں، جواب دے دوں گا نا، اس کا ٹائم ہو گیا، کتاب دے دیں، آپ بولتے جائیں، یہ بوجھے بس جی۔ خلاصۃ الفتاوی یہ آپ کا ہے ہمارا ہے؟ یہ آپ اپنی کتابیں ہمارے لیے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ نہیں یہ ہم
اما دیوبندی اور بریلوی کا وجود انگریز کے بعد سے ہے. آپ یہ انگریز کے نا؟ 600 ہجری کی کتابیں دیوبندی ہیں. انگریز کے بعد کا ہے نا؟ ہاں. انگریز کے بعد کا ہے. ہاں. تمہارا وجود تو بعد کا ہے. فالمعتبر فی ھذا اکبر الرائے لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ. مسلم شریف 11 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مولوی صاحب آپ بہت کچھ کرتے ہیں ہیرا پیری، لیکن ابھی تک آپ نے فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا جواب نہیں دیا کہ تمہارے مفتی عزیز الرحمان، تمہارے فتویٰ دارالعلوم دیوبند کے مفتی، تمہارے مفتی اعظم جس کی وجہ سے آج تمہارا تشخص قائم ہے، اپنے آپ کو دیوبندی لکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہو، جواب دے کہ تمہارے یہ مفتی صاحب بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اعظم کہتے ہو. میں نے کہا کہ یہ میں نے پڑھی عون المعبود شرح ابو داؤد، مجھے افسوس ہے کہ آپ بددیانتی فرما رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی حضور نے قبر پر جنازہ پڑھا. سوال یہ نہیں ہے کہ قبر پڑے یا گھر میں پڑے کہاں، سوال یہ اختلاف یہ ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنی جائز ہے یا نہیں. اس میں دیکھیں کہ سرکار نے پہلے جنازہ پڑھا، دعا بعد میں پڑھی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے پہلے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد آپ اس کا جواب دیں کہ حضور نے پہلے جنازہ پڑھا ہی نہیں. ہاں اگر صرف اتنی بات ہوتی کہ حضور قبر پر گئے اور وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، پھر ہمارے لیے دلیل نہیں ہوتی، پھر آپ مسکرا کے بات کر سکتے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سرکار نے قبر کے اوپر جنازہ پڑھا یا نہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد سرکار نے دعا مانگی یا نہیں. آپ کتنی باتیں عزم کر کے جائیں گے؟ انشاءاللہ جہاں بھی جائے پیچھا کروں گا، چھوڑوں گا نہیں. جہاں تک آپ نے بات کی یہ مجموعۃ الفتاویٰ، اور یہاں پہ آپ نے قاضی خان، مجھے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، آپ کو کوئی بات نہیں ملی. بڑی باتیں کر رہے تھے، 30 لاکھ حدیثیں، ایک حدیث پیش کریں نا. گئے کیوں قاضی خان کی طرف؟ قاضی خان کی کیا حیثیت ہے بخاری شریف کے سامنے؟ قاضی خان کی کیا حیثیت ہے سیاستہ کے سامنے؟ آئیے میں آپ کے بات کرتا ہوں. آپ نے قاضی خان کا جو پیش کیا ہے، آپ نے فتویٰ عالمگیری پیش کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ لا یقومو لکھا ہے یا لا یجوزو؟ جواب دے ابھی، کیا لکھا ہے؟ لا یقومو لکھا ہے یا لا یجوزو؟ ابھی جواب دے، ابھی جواب دے، ابھی مجھے اس بات کا بھی جواب دے. لا یقومو لکھا ہے لا یجوزو؟ ابھی میں آپ سے پوچھتا لا یقومو جس سے سرکار نے منع کیا، اس لا یقومو سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کا اس سے مطلق قیام مراد ہے، اگر آپ کا اس سے مطلق قیام ہے تو آئیے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں مسلم شریف. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار جنت البقیع تشریف لائے، وہاں کے کیا کیا؟ فاطال القیام، سرکار نے لمبی قیام کی اور اس کے بعد دعا مانگی. اگر تمہارے نزدیک اس سے مراد مطلق قیام ہے تو بتاؤ حضور تمہارے نزدیک بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ اس کا جواب دے، آپ کی عزم کر جاتے ہیں. باقی بات آپ نے کی مرکات شرح مشکات پیش کی، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ نے بددیانتی کی. ملا علی قاری کے عقیدے کے بارے میں آپ کو کیا پتا؟ آئیے مجھ سے پوچھیں کہ ملا علی قاری کا کیا عقیدہ تھا، کہ وہ جنازے کے بعد دعا کو جائز مانتے تھے یا نہیں مانتے. یہ ہے میرے ہاتھوں میں مرقات المفاتی شرح مشکات المصابیح، یہ ہے میرے ہاتھ میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مشکات، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 161 ہے. وہ حدیث نقل کرتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. میرے امتیوں جب تم نے کسی میت کا جنازہ پڑھ لیا فاخلصوا له الدعاء، پھر اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو. آپ کو پتا ہوگا اذا صلیتم یہ شرط ہے، فاخلصوا اس کی جزا ہے، اور فاخلصوا پر فا داخل ہے، اور جب فا داخل ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ میں نہیں کہتا نکالو، یہ نکالو نور انوار نکالو، نور انوار لاؤ، مختصر المانی لاؤ. مختصر المانی صفحہ نمبر 95 کے اندر لکھا ہے الفاء للتعقیب، فا کبھی کسی چیز پر داخل ہو جائے تو تعقیب کے معنی کے لیے آئے گا. مطلب کیا؟ سرکار نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب تم نے نماز جنازہ پڑھا فاخلصوا له الدعاء، پھر اخلاص کے ساتھ دعا کرو. کیا معنی؟ سرکار نے فاخلصوا فرمایا، فا اس میں داخل کیا. الفاء للوصل مع التعقیب، فا کا مطلب جب کسی صیغے میں داخل ہوگا یعنی اس کے فوراً بعد یہ کام. کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا جب تم نے پڑھا اس کے فوراً بعد اس کے لیے دعا مانگو. آپ نے پیش کی ملا علی قاری. آپ کیا جانے ملا علی قاری کا عقیدہ کیا ہے؟ آئیے آپ کے سامنے پیش کروں. یہ میرے ہاتھوں میں مرقات شرح مشکات جو آپ نے پیش کی، آپ نے بددیانتی کی. یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا دلیل. وہ فرماتے ہیں وقال ابن حجر، اس کے بعد فرماتے ہیں فیہ دلیل علی وجوب تخصیص المیت بالدعاء. اس حدیث شریف میں یہ دلیل اس بات کی کہ جنازے کے بعد میت کے لیے خاص دعا مانگی جائے.
اور فرماتے ہیں آگے یہ نہیں قال ابن حجر وصححہ ابن حبان، ابن حجر نے بھی اس کو صحیح کہا، ابن حبان نے بھی اس کو صحیح کہا. ان کو یہ پتا نہیں تھا 14ویں صدی میں کالے چشمے والے مولوی آ کے انکار کریں گے. جگاتے کونوں نے جگاتے کونوں لیکن لیکن خشکی بنیں گے محنت سمپت نہ کہ خالی چولیں گا من تقدیر کونے گڑا ڈیٹ کریں میں بار بار جناب صدر صاحب کی خدمت سارے پیچھے جو جو اصل سوال ہے، جو اصل بات ہے، اس کا جواب نہیں ملتا. ادھر سے دم گرم باتوں سے عوام کو اور یہ حاضرین مجلس کو اگر بات ایسی ہے جیسے تم نے کہا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، یہ خدا کا بندہ ذرا سوچنا چاہیے. یہ دعا وہ دعا ہے جو جنازے کے اندر ہے. کس کے لیے؟ اچھا میں آپ کو عرض کروں گا، خاص سے آپ گھبرا گئے ہیں. اچھا میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو قرآن کی قرات کرو تو بعد میں سنو. اور کیا ہوگا؟ پہلے سنیں، اندر سنے، قرات کے اندر سنے یا بعد میں؟ یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں جواب دوں؟ ہاں. پھر آپ بولیں گے نہیں نا؟ نا میرا خیم ہے اس کا جواب دینا. کیوں پوچھیں گے؟ آپ اپنے ٹائم میں بولتے جانا. پھر اور دوسرا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جب تم کسی سفر پہ جاؤ تو سفر کے اندر نماز قصر پڑھو، نہ کہ سفر کے بعد. جب قرآن پڑھو تو قرآن سے پہلے تم اعوذ باللہ پڑھو. جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا، قرآن کے اندر سنو. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آذان پہلے دے دے اور آذان فارغ کر کے اب سڑک پر جا رہا ہو، کدھر میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آواز کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. تو آواز کو آپ اس وقت اندازہ لگا سکتے تھے کہ آپ آذان دے رہے تھے. آذان ختم ہونے کے بعد آپ کو کس طرح آواز کا پتہ چلے؟ تو جو حدیث آپ نے پیش کیا اس حدیث کے ترجمے میں بدنیتی کی. سینکڑوں بلکہ ہزاروں محدثین میں سے کسی نے اس حدیث کا یہ معنی نہیں کیا ہے جو تم نے کیا. اگر کیا ہے اللہ اس کو سامنے رکھے. سینکڑوں میں سے ایک پیش کریں. یہ قاضی خان مختصر ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. اچھا اس حدیث یہ کا ملا علی قاری جن پر آپ ناز کر رہے تھے جو کیا کہتا ہے ولا یدعو. آپ نے ان لوگوں کو دھوکہ دے دیا کہ ولا یقومو ولا یقومو ولا یقومو. لا یجوزو ہے، دکھاؤ ابھی. ولا یدعو کا کیا معنی ہے؟ لا یجوزو ہے تو ابھی بھی دکھاؤ. بسم اللہ کوئی اعتراض لا نہیں. حول ولا قوت الا باللہ. ولا یدعو کا کیا معنی ہے؟ لا یجوزو دکھائیں. لا یدعو کا دعا نہ کرو، یہ معنی. لا یدعو کا معنی یہ ولا یدعو کا معنی یہ ہے کہ دعا نہ کرو. تو یہ ہے منع. جو چیز ناجائز ہوتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے. کسی بچے سے کہتے ہو بچہ یہ کام نہ کرو تو اس کا معنی یہ ہے کہ جائز نہیں. خدا کا بندہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اب سنو اس کو بھی سناؤ. اشد اللمعات
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم الميت فاخلصوا له الدعاء. چون نماز گزارید بر میت پس خالص کنید برای وی دعا و اخلاص به عامق کردن و بے ریا و سمع آوردن صادق. بسم اللہ. حدیث کا ترجمہ کرتا ہے. واللہ خوانتا زورا مچی. اچھا. چون نماز گزارید بر میت پس خالص کنید برای وی دعا را و اخلاص به عامق کردن و بے ریا و سمعہ آوردن طاعت خدا را. سبحان اللہ. بولو. حدیث کا کیا معنی کیا شیخ نے حدیث کا کیا معنی کیا کہ حدیث کا معنی یہ ہے جب کسی میت پر نماز جنازہ پڑھو عاجزی سے پڑھو، ریا نہ کرو، کسی کا لحاظ نہ کرو کہ یہ سردار کا جنازہ ہے، یہ چیئرمین کا جنازہ ہے، یہ ممبر صاحب کا جنازہ ہے، یہ غریب کا ہے نہ. سب کو اخلاص. یہ لکھا ہوا ہے، یہ کہ امام نے لکھا ہے، تم نے تو نہیں لکھا. ہاں تو حدیث ملا علی کھاری بھی اسی کا لکھتا ہے. اور اچھا یہ فتاوی عالمگیری. نواب صاحب آپ کے اور سارے مجلس والوں کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات مولانا صاحب نے حدیث شریف کا ترجمہ کیا، مجھے کہتا ہے آپ نے بددیانتی کی، میں ترجمہ کرتا ہوں. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے آپ نے غلط ترجمہ کیا. خود خدا نے کیسے کیا اور ہمارے لیے آسانی پیدا کی. اشہد اللمات کھول لیا اور کھول کے وہی ترجمہ کیا جو ترجمہ میں نے کیا ہے. کیا ہے اس میں پس کا لفظ ہے کہ نہیں؟ بولے ابھی پس کا لفظ ہے کہ نہیں؟ پس فارسی کا معنی اس کا کیا معنی ہے بتاؤ. جنازے سے پہلے، جنازے کے اندر، جنازے کے بعد، کیا معنی؟ پس کا معنی اندر ہے. اندر ہے. سبحان اللہ. پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. اگر آپ کو اتنا نہیں آتا تو آئے میرے پاس، میں آپ کو 9 میل پڑھاؤں گا، آپ کو فارسی بھی بتا دوں گا کہ پس کے معنی کیا ہوتے. لے جائیے بسم اللہ. اپنی کتاب سے آپ نے میری دلیل کو اور بھی زیادہ مضبوط کیا. آئیے اور بات آپ کے سامنے پیش کروں. مولوی صاحب کہہ رہے لیکن جی فا کے معنی اندر. مولا صاحب وہاں جو اذا قرئ آیا ہے اس سے پہلے لفظ قرات ہے. قرات کے معنی یعنی جب تم قرات شروع کرو فاستمعوا تو فا کے معنی تم سنو. یہ نہیں قرات کے اندر، چونکہ قرات کا ذکر پہلے ہے. وہاں سفر کا کر رہے ہیں، کیا مطلب سفر شروع کرو تو قصر کرو. اگر یہی معنی آپ والا تو بسم اللہ کر کے جواب دیجئے. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. جب تم کھانا کھا چکو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کھانے کے اندر منتشر ہو جاؤ. کیا مطلب؟ برابر کے 4 منٹ چلے نا وہ سب کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات مولانا صاحب میں نے قرآن کی پوری 6 آیتیں پڑھی ہیں، آپ نے ابھی تک ایک بھی آیت کا جواب نہیں دیا.
اے امت ایک آیت کو غلط ثابت کریں اور کہیں کہ میں نے فلانے کا جواب دیا. جواب تو دینا. کب سے آپ نے صدقہ کھانا شروع کر دیا؟ بات تو کہتے ہیں ناجائز حرام اور یہاں پہ سارا ہڑپ کر کے جا رہے ہیں. نہ کوئی جواز نہ کوئی عدم جواز. دوسری بات میری، میں نے پیش کر دی عون المعبود شرح ابو داؤد. آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ حضور آپ کے نزدیک بدعتی ہوئے یا نہیں جنہوں نے جنازے کے بعد دعا مانگا. میں نے دوسری حدیث پیش کر دی کہ سرکار نے زید کا جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگی. آپ وہ بھی عزم کر کے بتائیں سرکار وہاں بدعتی ہوئے یا نہیں آپ کے عقیدے کے مطابق. تیسری بات فتویٰ تعلم دیوبند آپ کے اپنے گھر سے میں نے پیش کی. آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. یہ بھی کہا گئے عزم کر گئے کہ تمہارے مفتی صاحب کہتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں. لکھ کے دے دو. تم بھی اتنی کیوں مناظرے کرتے ہو؟ تم بھی پرچے پہ لکھ دو کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے میں کچھ حرج نہیں. اللہ اللہ خیر صلاح. کیوں اتنا لمبا کر رہے ہو؟ تمہارے مفتی صاحب تو کہتے ہیں حرج نہیں اور تم کہہ رہے ہو. دوسری بات جو دلیل میں پیش کر رہا تھا وہاں پہ آپ کیا جو آتے ہیں آپ نے پیش کی ان کی دلیل میں نے دی. دوسری دلیل میں نے جو دی کہ آپ کہہ رہے تھے فے کا معنی ہوگا اندر کے لیے، تو بسم اللہ قرآن کی آیت کا جواب دیں. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. جب تم کھانا کھا چکو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کھانا کھانے کے بیچ میں منتشر ہو جاؤ؟ کہیں آپ تو ایسا تو نہیں کر رہے. دوسری دلیل میری، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. جب تم نماز پڑھو اس کے بعد متفرق ہو جاؤ. کیا مطلب؟ نماز کے اندر صفے توڑ کے بھاگ جاؤ یا تم اسی طرح کر رہے ہو؟ تو پتا چلا ابھی آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. فارسی لغت میں مجھے دکھا دیں، ایک بھی لغت کی کتاب نکال کے دکھا دیں کسی فارسی جاننے والے نے پس کا معنی بیچ کیا ہو. حضرت دکھا دیں تو صحیح نا. یہاں پہ فارسی بولنے والے بھی بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں پس کے معنی بات کے لیے اندر کے لیے نہیں. آپ نے قبضے سے نکال کے بیچ میں گسیڑ دیا. آئیے ایک اور حدیث پیش کر دوں آپ کے سامنے. آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. یہ دیکھیں ابھی میری طرف دیکھیں مولانا، آپ گھر سے مطالعہ کر کے آ جاتے. ادھر دیکھیں ابھی یہ میرے ہاتھوں میں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213 212 کے اندر حدیث موجود ہے. کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا. آج سنیوں کی مشکل کشائی کر رہے ہیں وہی علی مولا علی. انہوں نے جنازہ پڑھا کس کا؟ حضرت یزید بن مکفف کا. یزید بن مکفف کا جنازہ پڑھا. کس طریقے سے؟ فرماتے ہیں فکبر علیہ اربعا. 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھا. ثم مشا. جنازہ پڑھنے کے بعد 2-4 قدم چل کے حتی عطا ہو، یہاں تک کہ مولا علی شیر خدا میت کے قریب آئے. فقالا. قریب آنے کے بعد مولا علی شیر خدا نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم عبدک وابن عبدک نزل بک اليوم فاغفر له ذنبہ ووسع علیہ مدخلہ. یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، رب العالمین اس کی گناہیں بھی بخش دے اور اس پر اس کی قبر کو کشادہ کر دے. تم نے لکھ کے دیا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. فتوا لگاؤ مولا علی شیر خدا بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ اب جواب دینا پڑے گا آپ کو. پہلوں کی طرح عزم نہ کر جانا. ابھی تک قرآن کی ساری آیتیں باقی آپ نے جواب نہیں دی. جتنی حدیثیں میں نے پڑھی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے مختصر المعانی پیش کر دیا آپ کے سامنے. یہ لیجئے پھر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ان الفاء تدل علی التعقیب من غیر تراخ. فا کا وضع کس لیے ہے؟ یہ تعقیب کے لیے بغیر کسی تاخیر کے. کیا مطلب؟ سرکار فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت، جب تم نے جنازہ پڑھ لیا فخلصوا، بغیر کسی تاخیر کے اس کے لیے دعا مانگو. مولوی صاحب کہتے ہیں اس کا معنی اخلاص کے ساتھ یہاں پہ کوئی ریا نہ ہو، یہ نہ ہو کوئی وڈیرا ہے کوئی جنازہ. حضرت پھر آپ نے ضیاءالحق کے جنازے کے بعد کیوں دعا مانگی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال یہ ہے جناب نواب صاحب اس طرح کی مناظرے کو جاری رکھنا بہت وہ اس لیے کہ مد مقابل جان چھڑانے کی کوشش کر کے کبھی ادھر سے نکلتا ہے کبھی ادھر سے نکلتا ہے. دعا کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا ہمارا اختلاف اس میں ہے کہ جنازہ کا سلام پھیر دیا وہی کرے دعا. یہ ہے اسی کو وہ قیامت تک نہ ثابت کر سکتا ہے نہ اس کے پاس کوئی رہا. یہ جو وہ ثابت کر رہا ہے یہ بعد کی دعائیں ہیں. ابھی بھی میت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ، جب کوئی امتی بیمار ہوتا ہے اس وقت سے لے کر دفنانے تک ساری ہدایات حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے. آخر یہ ہدایت امت کو کیوں نہیں دیا کہ جنازہ کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ جا کے اس پر سلام پھیرنا؟ اس کا جواب ابھی تک نہیں. کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. آپ سارا قرآن پڑھو مجھ سے جواب لے لو.
مجھے کیا پڑا ہے آفت کی میں قرآن کی ہر آیت کا آپ کو جواب دے دوں. جو مقصد ہے آپ اس پہ بات کرو، میں اس کا جواب تو آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. یہ کتاب ہے فتاوی عالمگیری، فتاوی فتح القدیر، فتاوی ہندیہ عالمگیری، فتاوی قاضی خان. یہ سارے کے سارے فتاوی جو چھوٹی کے امام ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد اب سنو، ولا یقوم بالدعاء، وہ کہتا تھا ولا یدعو، یہ کہتا ہے ولا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ. یہ تو اگرچہ عربی ہے لیکن ہر آدمی اس کا بعد کا لفظ تو سمجھتا ہے. ولا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ لأنه دعا مرة لأن أكثرها دعاء. جنازہ کے بعد دعا مت مانگو، اس لیے جنازہ خود ہی دعا ہے. دعا کے بعد کیسے دعا مانگتے ہو؟ یہ ہے عالمگیری جس کو 400 علماء نے اورنگزیب عالمگیر کے حکم سے ترتیب کیا. 2 منٹ اور بولتے جو اورنگزیب کی فقہ کی ایسی کتاب تدوین کرو، فقہ جمع کرو کہ جو میری مملکت میں، میری سلطنت میں ابدی یہی لائے عمل ہو اور یہی دستور ہو مسلمانوں کا. 400 علماء نے متفقہ بیٹھ کر، بڑے بڑے چوٹی کے علماء نے آج سے 200-300 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی. اور یہ کتاب کیا کہتی ہے کہ ولا یقوم بعد الجنازہ للدعاء لأنه دعا مرة. جنازہ کے بعد اور دعا کی ضرورت اس لیے نہیں کہ جنازہ خود ہی دعا ہے. تو آپ نے 400 علماء کی محنتوں پر پانی پھیر دیا. بیک جنبش قلم، یعنی دیکھو نہ ماننا، جو نہیں مانتا وہ کسی ضد پر ہے تو اس کو خدا مانو. ہمارے اور آپ کی کیا اختیار؟ ابو جہل نے نہیں مانا تو نبی علیہ السلام نے زبردستی سے اس کو مسلمان نہیں کیا. آپ بھی نہ مانو تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ اگر آپ انصاف سے بات کرتے ہو اور انصاف سے مناظرہ کرتے ہو، بار بار کہتے ہو میں نے 4 آیتیں پڑھی ہیں، سریلی آواز کے ساتھ لوگوں کو واز کرتے ہو اور دکھاتے ہو کہ یہ مناظرہ ہے، یہ قطعاً مناظرہ نہیں. آپ اس لیے سریلی آواز سے بات کرتے ہو تاکہ اس خبیث میں میرا وہ فوٹو آ جائے، اور یہ اور کچھ بھی نہیں سوائے لوگوں کو دھوکہ دینے کا. کیونکہ عوام الناس جاہل ہوتے ہیں، جب وہ آپ کو ناچتے ہوئے اس پہ دیکھیں گے کہتے دیکھو وہ بوڑھا تو بات نہیں جانتا تھا، یہ کھانا خراب تو بہت ہی بدک رہا تھا گھوڑے کی طرح. خدا کے لیے ذرا کیا. آئیے یہ نہیں، حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے مشہور عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ ایک جنازے سے رہ گئے. جب جنازے سے رہ گئے انہوں نے دیکھا کہ جنازہ پڑھا جا چکا ہے، وہیں سے انہوں نے آواز دی، فرمایا نبی کے صحابہ ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ. فرمایا اگر تم نے جنازہ پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں مجھ سے سبقت کی ہے، فلا تسبقونی بالدعاء لہ، اب دعا میں مجھ سے سبقت نہ کرنا، ٹھہر جانا، میں بھی آ رہا ہوں، مجھے بھی دعا میں شامل کر. تو پتا چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جنازے کے بعد دعا پڑھا جاتا ہے. آپ نے تو فتویٰ لگا. ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنا، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا، آہستہ آواز سے پڑھنا، اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھوا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست بیان ہے. یہ تو ایصال ثواب کے لیے. تم جو کہتے ہو نماز جنازہ اجتماعی، یعنی اردو عبارت میں بھی جھوٹ بولتے ہو. اتنا خدا کا خوف نہیں ہے، چھوڑ دو. الجواب، اس میں کچھ حرج نہیں، کچھ حرج نہیں. کیا ایصال ثواب میں حرج نہیں؟ آپ بھی لکھ کے دیں جنازے کے بعد 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل واللہ شریف ایصال ثواب کی نیت سے پڑھنا، کچھ حرج نہیں. مناظرہ ختم. لکھ دو، متصل نہیں، متصل نہیں، لکھ دو، بس مناظرہ ختم. لکھ دو. اگر یہ ایصال ثواب جائز ہوتا، لکھ دے بس، آپ لکھ لیں. اگر یہ جائز ہوتا تو چوٹی کے 1000 سال پھیلے. آپ وہ چوٹی رہنے دیں، آپ خود چوٹی ہیں، آپ خود چوٹی ہیں. آپ بس لکھ کے دے رہے، لکھ کے دے رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس ٹائم آپ کا پورا ہوا.
جی نا صاحب کنہرے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. مولوی صاحب کہتے ہیں یہاں پہ لکھا ایصال ثواب. ہمارا بھی جھگڑا یہی ہے کہ جنازے کے بعد میت کے لیے ایصال ثواب کے طور پر دعا پڑھنا جائز ہے یا نہیں. تو ہم بھی ایصال ثواب کی بات کرتے ہیں اور تم کہتے ہیں فتویٰ عالمگیری 400 علماء نے لکھا, چوٹی کے علماء نے ان کو پتا نہیں تھا. رہنے دے وہ بات. یہ ہے میرے ہاتھوں میں اشرف السوانے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, تمہارے حکیم الامت, ان کا سوانے لکھا گیا. آئیے میں آپ کو اس سے دکھاتا ہوں. تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب کا جب وصال ہوا تو جنازے کے بعد دفن سے پہلے ان کے لیے قرآن ختم کیے گئے ایصال ثواب کے لیے. ابھی تم کہتے ہو کہ فتویٰ عالمگیری میں جائز نہیں. اب جب جائز نہیں تو بتاؤ تمہارے حکیم الامت کے لیے کیوں جائز ہوا. اپنی باری آتی ہے تو جان چھڑانے کے لیے 70 قرآن کے ساتھ قبر میں بیچ دیتے ہیں, وحشت نہ ہو. اور دوسروں کی باری آتی ہے, دوسرے مسلمان کے لیے 3 قل واللہ بھی گوارا نہیں کرتے, کہتے ہیں ایصال ثواب. لیجئے بس جھگڑا ہی ختم ہے, مناظرہ ہی ختم ہے. مولوی صاحب لکھ کے دے دے کہ جنازے کے بعد چند مصلیوں کا دفن سے پہلے میت کے لیے قرآن شریف پڑھ کر بطور ایصال ثواب فاتحہ پڑھنا جائز ہے. لکھ لیں بس, بات ختم, مناظرہ ہی ختم. لیجئے میں نے اپنا باقی وقت آپ کے لیے صدقہ کر دیا. اس کا جواب یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ صدقہ بھی کرتی ہیں. ہاں تو ہے بھی صدقہ کرتی ہیں. اور کانے والا, اور کھانے والے بھی آپ ہیں, صدقہ کرنے والے آج تو آپ کا ہے. آپ اب آپ بات نہ کریں. میں خاموش. بالکل ایصال ثواب کا کوئی منکر نہیں ہے. سارا قرآن کسی میت کے لیے ختم کراؤ, 20 دفعہ ختم کراؤ, قل واللہ شریف 1 لاکھ مرتبہ ختم کراؤ, سنتے جائیں بھائی, الحمد شریف 1 لاکھ مرتبہ ختم کرتے جاؤ. اس میں کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑا اس میں ہے کہ نماز جنازہ سے سلام پھیرتے ہوئے 2 بار ہاتھ اٹھانا, اس کو اب قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے. اور آپ کو بتایا گیا خدا کے لیے کہ 1.5 لاکھ حدیث کی ایک کتاب ہے, اس میں سے آپ کوئی ثابت کر دو. نبی علیہ السلام نے 150 نماز جنازہ پڑھایا, کسی ایک میں ثابت کرو. آگے یہ جو کبھی ایصال ثواب کو اس پر فٹ کرتے ہو, اور کبھی سورہ فاتحہ کو اس پر فٹ کرتے ہو, کبھی الحمد شریف کو اس پر فٹ کرتے ہو. اس چیز کو آپ لے لو اور اس کا جواب دے دو جو اصل مقصد ہے. 400 علماء نے اس کتاب کو جو ترتیب دیا ہے اس پر آپ نہ گرفت کر سکتے ہیں نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں. یہ ایک بہترین بابرکت کتاب ہے. بابرکت بادشاہ نے بابرکت علماء سے لکھوایا اور انہوں نے یہ سارا لکھا. کیا یہ علماء کرام, یہ بڑے فقہا یہ مذہب کو نہیں جانتے تھے, یہ مذہب سے واقف نہیں تھے, ان کو پتہ نہیں پڑے گا بات. انہوں نے مذہب کو نہیں سمجھا. یہ ملا علی قاری نے نہیں سمجھا, قاضی خان نے نہیں سمجھا, فضل القدیر نے نہیں سمجھا, عالمگیری نے نہیں سمجھا. آپ کہاں سے سمجھ گئے؟ اور یہ اشرف السوانے جو آپ نے پیش کیا تھا کہ دیوبندی ان کا ایک پیر کا وفات ہوا مولانا اشرف علی تھانوی کا, اس کے لیے لوگوں نے ایصال ثواب کیا. ایصال ثواب تو سب کرتے ہیں, وہ ہمارا بھی مذہب ہے, سب کا مذہب ہے. ہم ایصال ثواب بھی کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, خیرات بھی کرتے ہیں. کس نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ نماز کے ساتھ جو دعا ہے جو نماز جنازہ کے بعد, اس کو ثابت کرو. یہ قیامت تک آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے. آپ فا سے مطمئن نہ ہو. قرآن حکیم میں یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب تم قرآن سنو تو سننے کے, پڑھو تو پڑھتے ہوئے اس کو سنو. یہ نہیں ہے کہ پہلے پڑھو بعد میں سنو. وَإِذَا الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اگر آپ نے قرآن پڑھا تو قرآن پڑھنے سے پہلے آپ تو یہ فا کدھر گیا؟ یہ باؤ کا تجر و بائی لا تجر. تمہارا فا ہمیشہ پیچھے کام کرتا ہے. کبھی اس فا کا اپنے خیالت فا کتنے معنی میں آتا ہے, شاید آپ کو یہ بھی معنی نہ معلوم. پتہ نہیں, ہمارا جو مطلب ہے ہمیں اس کا پتہ, دوسروں کو پتہ نہیں. آپ بتائیں ہمیں. اور حدیث میں جو آیا فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء, اس کا معنی یہی ہے کہ سلام سے پہلے اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو. بڑے محقق نے لکھا, بڑے عالم نے لکھا
اس کا یہ معنی نہیں ہے. اور صاف صاف کہا، بڑے محقق نے لکھا، بڑے عالم نے لکھا، اس کا یہ معنی نہیں ہے. اور صاف صاف کہا کہ نماز جنازہ کے بعد دوبارہ دعا اس لیے مت مانگو، متصل بعد میں مانگو، علیحدگی میں مانگو، متصل اس لیے مت مانگو کہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے. کہ نماز جنازہ ہو گئی تو سمجھو کہ ایک دعا ہو گئی، اس کے بعد متصل تم دعا ہاتھ اٹھا کے مت مانگو بعد میں. حضرت علی کا جواب تم نے دے دیا، عبداللہ ابن سلام کا دے دیا. یہ انفرادی ایک شخص کی بات ہے، ہمارا تمہارا جھگڑا ایک انفرادی شخص کی دعا میں نہیں ہے. انفرادی شخص اگر یہ ابھی دعا مانگے وہ الگ ہے، دعا وہ ہے کہ چند، وہ تو ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب اور دعا بعد الجنازہ میں تم فرق نہیں کرتے ہو. تو اس کا معنی یہی ہے کہ تم کو بوٹ اور چپل میں فرق محسوس نہیں ہوتا. تم دونوں کو پاؤں میں کرتے ہو، تمہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس کا کیا نام ہے اور اس کا کیا نام ہے. مجموعی دعا الگ ہے، اکیلا دعا الگ ہے، متصل جنازہ کی دعا الگ ہے، ایصال ثواب کے لیے دعا الگ ہے. یہ مختلف اقسام ہے دعا. اصول مناظرہ کے ساتھ آخری تقریر بھی میری ہے 5 منٹ کی، لیکن اصول مناظرہ کے ساتھ آخری تقریر میں کوئی نئی بات پیش نہیں کرنا، یہ بات ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات آپ نے دیکھا میں نے مولانا صاحب کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، اذا سالک عبادی عنی. میں آخر تک سوال کرتا رہا، اذا دعانے بولے اذا یہ تعمیم اوقات کے لیے ہے کہ نہیں. مولوی صاحب 2 گھنٹے تک مناظرہ کرتے رہے لیکن ابھی تک انہوں نے وہ آیت پڑھی ہی نہیں، اس کا جواب ہی نہیں دیا. میں نے پوچھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں. مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا میں یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا لاچار ہے کہ نہیں. مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا. فاذا فرغت فانصب، میں نے اس کی تفسیر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس کے ذریعے پیش کی کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یعنی مطلق نماز کے بعد. مولانا صاحب اس کا جواب نہیں دیا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، جو نہیں مانگتے قیامت والے دن انہیں جہنم میں ڈالوں گا. اللہ فرمائے گا اس لیے میں نے تمہیں جہنم میں ڈالا وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم دعا مانگنے والوں پر ہنسا کرتے تھے. تو اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، سرکار نے حضرت طلحہ بن برہ انصاری کا جنازہ پڑھا، اس کے بعد دعا مانگی. آپ کہہ رہے دعا مانگنا بدعت ہے، سرکار کو بھی آپ نے بدعتی بنا دیا. آپ کہہ رہے تھے جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں. میں نے فتح القدیر کے حوالے سے پیش کیا، میں نے عمدۃ القاری کے حوالے سے پیش کیا، میں نے مرقات کے حوالے سے پیش کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کا جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگا. کہ آپ کے نزدیک سرکار بدعتی ہو گئے؟ آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. ابھی تک فتویٰ دارالعلوم دیوبند آپ کے ہاتھ میں ہے. آئیں بائیں کرتے گئے، شائیں بائیں کرتے گئے، آگے پیچھے کرتے گئے، لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اسی طرح میں نے آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق کا عمل پیش کیا، انہوں نے جنازے کے بعد دعا مانگی تو آپ نے اس پر بھی فتویٰ نہیں لگایا تمہارے عقیدے کے متعلق وہ بدعتی ہوئے کہ نہیں. میں نے آپ کے سامنے عبداللہ بن سلام کا عقیدہ پیش کیا، انہوں نے فرمایا سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ. نبی کے غلاموں اگر تم نے اس کا جنازہ مجھ سے پہلے پڑھ لیا، دعا پہلے نہ مانگنا، دعا میں مجھے بھی شریک کرنا. تم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو بھی بدعتی بنا لیا. اپنی باری آتی ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے لیے جنازے کے بعد کفن سے پہلے وہاں قرآن پڑھنا جائز ہے. دوسرے مسلمان کے لیے اتنا بھی گوارا نہیں کرتے یا اللہ اس کے گناہ بخش دے. جنازے کے بعد خود قبرستان میں کھڑے ہو کر 2 گھنٹے تقریر کرتے ہیں کہ دعا مت مانگو، خیرات مت کرو، وہ جانے اس کا عمل. یہ ساری باتیں جائز ہو گئی، اتنی بات ناجائز ہوئی یا اللہ اسے بخش دے. تم تو میت کے دشمن ہو، تم یہ نہیں چاہتے کہ اس کی بخشش ہو جائے، حالانکہ تم سے کوئی نہیں مانگتا. تھوڑی ہم جنازے کے بعد مولوی صاحب سے مانگتے ہیں، ہم تو خدا سے مانگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں خدا قبول کروں گا. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ، چادر زینب کا صدقہ، بی بی فاطمہ الزہرا کی آل کا صدقہ، مولا علی شیر خدا کی آل کا صدقہ، رب العالمین ہمیں بھی بخش دے، مرنے والے کو بھی بخش دے. ہم زندوں کے بھی خیر خواہ ہیں، ہم مردوں کے بھی خیر خواہ ہیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، مرنے والوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں. الحمدللہ آپ نے آج ابھی تک ہے ہمت، تو ابھی بھی میں اپنا ٹائم آپ کو دوں گا. آپ نے جو دعویٰ لکھا، خبردار جو بولے
آپ ایک بھی دعویٰ پیش کریں, ایک بھی ثبوت پیش کریں جو آپ نے دعویٰ لکھا. دعویٰ لکھی ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. آپ حلفیہ بتا دیں, آپ نے ابھی اپنے دعوے کس بات میں ایک بھی دلیل دی ہے؟ چلو نہ صحیح, ہمارے علماء کی کسی کتاب کو دکھا دو. ہم نے تمہارے گھر سے سب کچھ ثابت کر دیا ہے. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کے, جو چیر کے دیکھا تو ایک قطرے خون نہ نکلا. تو بات کریں آج الحمدللہ, آج اللہ تعالیٰ نے مسلک حق اہل سنت کا بول بالا کر دیا. شاہ صاحب قبلہ, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن کیا کریں, ہماری مجبوری یہ ہے کہ یہ مسئلہ دین کا ہے. ویسے ہم آپ کو اپنے سر پہ بٹھاتے, ویسے ہم آپ کو سید سمجھ کر آپ کی جوتیاں بھی سر پہ رکھتے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ دین سے اختلاف کر رہے ہیں, اور دین کے اختلاف میں آپ کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ نواب صاحب ان سے آپ سوال کریں, بیچ میں کیوں بولتے ہیں دونوں؟ یہ دونوں کیوں بولتے ہیں؟ یہ دونوں جو بیٹھے ہیں سامنے یہ کیوں بولتے ہیں؟ یہ دونوں آپ کو کیا, ان کو نواب صاحب نے کس لیے بٹھایا ہے؟ ان کو بٹھایا کس لیے؟ یہ ان کا کام ہے نا. اتنا جب آپ نے سنا تو حوصلہ بلند کریں یار, ہمارا حوصلہ دیکھیں. اب تو یہ تھا اسٹیٹمنٹ ہے. لیجئے میرے دوستوں بزرگوں, الحمدللہ آج میں نے آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں. الحمدللہ میں نے استحباب کا لکھا ایک, اس کے لیے دلائل کہ میں نے انبار لگا دیے. لیجئے یہ ویڈیو بعد میں دیکھیں, اگر آپ کو یاد نہ ہو بعد میں دیکھیں, انشاءاللہ پتا چلے گا کیا کیا دلائل ہے. لیکن مولوی صاحب ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے. رہنے دے قرآن کی آیتیں, رہنے دے سرکار کی حدیثیں, رہنے دے صحابہ کے عمل, آپ تو فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا بھی حوالہ نہیں دے سکے. اپنا گھر کا جو بات ہے اس کا بھی آپ جواب نہیں دے سکتے. آپ سے کیا توقع کریں کہ آپ فرماتے کہ 400 علماء شکوٹی کے انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا, سرکار ان کو پتا تھا, ان کو قرآن کی آیتوں کا بھی پتا تھا, ان کو محبوب کی حدیثوں کو. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن کرے. فما علینا الا البلاغ. اب بولے حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسريرنا وكبرنا وذكرنا وانسانا ونسيت منا فاسنا وتفت منا فتوفى على الايمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه.